پچھلے 4 سالوں میں اور اس وبا کے دوران کیا کچھ بدل گیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنا پہلا ورچوئل یا مکمل آن لائن کنونشن منعقد کیا۔ عموماً ان کنونشنز میں سیاسی پارٹیاں ایک شہر میں ہزاروں افراد کو اکٹھا کر کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا اعلان کرتی ہے، لیکن اس سال لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ یہ تقریب لوگوں تک لے آئے ہیں۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کی پروفیسر ونیسا بیزلی کہتی ہیں کہ ہجوم سے بھرے ہال کو ختم کرنے سے ناظرین کے لیے قربت کا احساس پیدا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کنونشن کو ورچوئل کرنے اور ٹیلی ویژن پر پیشکش کے حوالے سے کافی سوچ بچار کی، لیکن انہوں نے اس بارے میں بھی سوچا کہ باقی میڈیا کیسے مخصوص کلپس اور ساؤنڈ بائٹس کو اپنے سوشل میڈیا پر استعمال کریں گے۔ ناظرین کو فوراً ہی فرق نظر آیا جب ملک بھر سے درجنوں گلوکاروں نے اپنے گھروں سے قومی ترانہ گایا، جو کہ ایک بڑی زوم کال کی مانند تھا۔ ڈیموکریٹس نے صارفین کے تیار کردہ مواد کا بھی فائدہ اٹھایا اور پروگرام میں خاص موقعوں پر عام لوگوں کے ویڈیوز بھی شامل کیے۔ ورچوئل کنونشن کے اصل فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ملک بھر سے پارٹی سپورٹرز کو چھوٹے گروپس میں اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس طرح سب کو اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ گزشتہ کنونشن سے ایک اور چیز جو مختلف ہے وہ مختصر تقریریں ہیں، حتیٰ کہ سابق صدر بل کلنٹن کو جو کنونشنز میں لمبی تقریروں کے لیے مشہور ہیں، صرف 5 منٹ تک محدود رہنا پڑا۔ کسی بھی کنونشن کی ایک علامت ریاستوں سے پارٹی مندوبین کا باضابطہ طور پر پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے حمایت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس کنونشن میں ریاستی وفد کے لیڈر کو سننے کے بجائے ناظرین کو اپنے گھروں میں بیٹھے ملک بھر کے پرکشش مقامات سے ووٹ ڈالتے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک تشویش یہ ہے کہ آیا پچھلے کنونشنز کی طرح ورچوئل کنونشن لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کر سکے گا یا نہیں؟ I actually listened to it last night. میں نے کل رات اسے ریڈیو پر سنا۔ میرے خیال میں یہ واقعی بہت اچھا ہے، کسی حد تک متاثر کن، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک ووٹروں کو یکجا کر سکے گا۔ یہ بہت متنوع اور پر امید تھا، اس سے مجھے ایک امید ملی ہے۔ میرے خیال میں کچھ اسپیکرز بہت پاورفل تھے، اور اب مجھے ریپبلکنز کا کنونشن بھی دیکھنا ہے اور پھر میں ان دونوں کا موازنہ کروں گی۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک جے کاسٹ کا کہنا ہے کہ یہ چیلنج ہمیشہ رہا ہے کہ کنونشن کے تقاریب کو باہر باقی لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ I think the most important thing for the parties at the conventions. میرے خیال میں کنونشنز میں سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نامزد امیدوار کو بڑے میدان میں عوام کے سامنے لائیں، جس پر لوگ خوش ہوں اور تالیاں بجائیں، اور یہ دباؤ ہمیشہ رہا ہے، خاص طور پر ٹی وی کے دور میں۔ And there has always been, as in the television era, there's always been pressure to do that. نیلسن میڈیا ریسرچ کے مطابق 2020 کے کنونشن کی پہلی رات 1,80,00,000 سے زائد ناظرین نے اس ورچوئل کنونشن کو براڈ کاسٹ اور کیبل نیٹ ورکس پر دیکھا۔ یہ 2016 کے کنونشن کی پہلی رات سے 27% کم ہے، لیکن جو بائیڈن کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے کنونشن کو انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی دیکھا۔ اسٹیو ریڈش کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔